بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الحبیب الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موت تک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کر لیں، اور دنیا حالات کا گھر ہے۔ دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، 19-20، نرم گرم، خوشی غمی، یہ سب حالات چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں انسان کی دو طرح کا امتحان ہے، ایک ہے صبر کا، دوسرے شکر کا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اچھے حالات میں انسان فرعون بن جائے، اترانے لگے، دوسروں پہ ظلم کرنے لگے، اللہ کو بھول جائے، اور برے حالات میں انسان نا امید نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو جائے، ریبیلیس نہ بن جائے، اللہ کا باغی نہ بنے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے اور اپنی آخرت کی فکر کرتا رہے۔ اور اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ کا ایک بہت معنی خیز اور حقیقت آفری شعر ہے کہ یاد حق میں یا طاعت باری میں دل کو شاد رکھ، طاعت باری میں دل کو شاد رکھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر اور اس پہ خوش ہوتا رہ۔ ان وعد اللہ حق، یاد رکھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اس بات کو یاد رکھ، عمل کرتا رہ اور خوش ہوتا رہ کہ الحمدللہ دنیا میں یہ تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، بیماریاں ہے، یہ 19-20 ہے، اس کے اوپر میں صبر کر رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں۔ ان وعد اللہ حق، یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور یہ سب باغ اور بہار کی شکل میں تیرے سامنے قیامت کے دن اور آخرت میں آئے گا۔ تیری ایک آہ قیامت کے دن باغ اور بہار کی شکل میں تیرے سامنے آئے گی۔ تو مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں، اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، باغی نہ بنے، ظلم نہ کرنے لگے، اور نافرمان نہ بن جائے۔ اور اسی طرح جب خراب حالات ہو، 19-20 ہو، اونچ نیچ ہو، جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا اندری رحمی تراش و می خراش، کہ دنیا کے حالات میں اونچ نیچ، خوشی غمی، ناگوار حالات، اچھے حالات، موافق حالات، یہ سب چیزیں آتی رہتی ہے، لیکن انسان کا امتحان اس میں ہے کہ تا دم آخر دم فارغ مباش، لیکن آخر تک انسان اپنے ایمان کی فکر کرتا رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی موت کو نہ بھولے، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے۔ یہ غفلت کا زمانہ ہے، کہ جائے کہ ہم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتے، ہم تو اپنے مردوں کو بھی بھول جاتے ہیں، 2-4 دن رو کے بھول جاتا ہے۔ قبرستان میں جا کے دیکھو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ اچانک انتقال کر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان بیوی ہے، تو گشت کے لیے جب ساتھی جمع ہوتے ہیں نا، تو بعض دفعہ ہمیں ذرا شش و پنج ہوتا ہے کہ بھائی کیسے ہم جائیں، ہاؤ کین وی فیس دیم، کتنا بڑا غم آیا ہے۔ تو 1-2 ساتھی کو تیار کرتے ہیں تاکہ ذرا بات کرنے میں آسانی ہو، تعزیت کرنے میں آسانی ہو، تو ہم بھاری قدم جاتے ہیں ریلکٹنٹلی، کہ نہ معلوم وہاں پہ ہم کیا تسلی دیں، ہمیں خود رونا آتا ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس حالت میں ہم جاتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد گھر کے قریب آتے ہیں تو ہنسی کی آواز آتی ہے۔ گھر میں داخل ہو تو لڑکے اور لڑکیاں پاسی میں مکسنگ کرتے ہیں،
اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا غم آیا۔ پہلے یہ تھا کہ کسی کے گھر پہ تعزیت کے لیے جاتے تھے، اپنی موت یاد آ جاتی تھی۔ قبرستان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان جانے سے تمہاری موت تمہیں یاد آئے گی۔ لیکن آج قبرستان میں بھی ویپنگ بھی چل رہا ہے اور اسموکنگ بھی چل رہی ہے، اور ہا ہا ہی، یہ سب یہ غفلت کا زمانہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی غفلت سے ہم نکلے، اپنی موت کو بھی یاد رکھے، اور اپنے مردوں کو، اپنے کو بھی بھول گئے، اپنے کو بھی مرنے کو بھول گئے۔ جی ایسا لگا ہے جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ چاہے جائے کہ ہم اپنے مردوں کو یاد کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں ڈوبتے انسان کے مانند ہوتا ہے۔ جیسے ڈوبنے والا ہوتا ہے، اس کو کسی بھی چیز کا سہارا چاہیے۔ ہلفلا فراؤنڈ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، کسی بھی چیز کوشش کرے، کوئی بھی چیز مجھے مل جائے۔ اردو میں کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، گھاس کا تنکا ہی مل جائے جس کو میں پکڑ لوں، حالانکہ وہ بچانے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قبر کے اندر انسان اسی طرح ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اب عمل نہیں کر سکتا۔ تو مردہ ہمیشہ، میت جو ہے قبر کے اندر ہمیشہ منتظر رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی میرا بھائی بہن، میرا دوست، میرا بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا، میری بہن، میری بیوی مجھے کچھ بھیج دے۔ لیکن ہم کہاں سے بھیجیں گے جب اپنی ہی اعمال کی فکر نہیں ہے؟ تو مردے کے لیے کیا کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہر وقت دعا کا انتظار رہتا ہے، اور جب فرمایا کہ زندوں کا مردوں کے لیے ہدیہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، چونکہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے، دین کا علم بھی حاصل نہیں کرتے، علماء سے پوچھتے نہیں، اپنی منمانی چلاتے رہتے۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے ہم سے کہ زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ کیا ہے، تو ہم سب یہ کہیں گے، اللہ ماشاء اللہ مولانا بیٹھے ہیں، ورنہ ہم عام طور پر مولانا بھی بیٹھے ہیں، علماء کرام کے علاوہ عام طور پہ ہم کیا کہیں گے؟ اگر میں پوچھوں کہ چلا تو نہیں، بڑی سا نہیں ہونا ہے، پوچھتا نہیں، لیکن ہم سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یاسین شریف پڑھ کے ثواب بخش دو، قرآن کا ختم کر کے ثواب بخش دو۔ لیکن فرمایا وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا گفٹ، the biggest gift that you can send to a deceased person is استغفار and دعا for that person۔ استغفار، زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے تحفہ استغفار ہے ان کے لیے۔ لیکن ہم تو اتنے جاہل ہیں۔ ایک دفعہ میں گیا اپنے استاد کے ساتھ کسی کے گھر پہ تعزیت کے لیے، تو مولانا سے انہوں نے درخواست کی، اور یہ تو شیخ الحدیث صاحب تھے، ان سے درخواست کی کہ کچھ ترغیب دو، تو مولانا نے یہ بات فرمائی، تو ایک جاہل جھٹ وہاں پہ بیٹھا رہا، وہ مولانا سے بحث کرنے لگا، نہ یہ تو پڑھی نے بخشاؤں۔ مولانا پھر اس کے ساتھ الجھے نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ بہت بہترین مثال دیتے تھے، اگر آپ کا دوست اللہ نہ کرے جیل خانے میں کسی وجہ سے بے قصور یا کسی جرم کی وجہ سے جیل خانے میں پہنچ گیا، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من السجن والقید والصوت، اے اللہ جیل خانے سے میری حفاظت فرما۔ بے قصور بھی آدمی پھنس سکتا ہے اس میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا یاد آئی، اللہم انی اعوذ بک ان تلعننی قلوب العلماء، اے اللہ علماء کی بد دعا سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ یہ سب دعاؤں میں ہمارے لیے سبق اور عبرت ہے۔ بہرحال اگر ہمارا کوئی دوست اللہ نہ کرے جیل خانے میں پہنچ گیا، اور آپ اس جیل خانے میں اس کے لیے روزانہ جلیبی بیچتے ہیں، دال چاول بیچتے ہیں، کھانا بیچتے ہیں، تو وہ خوش ہو گئے کہ الحمدللہ کوئی میرا وفادار ہے، میری فکر رکھتا ہے۔ اس کا ایک اور دوست ہے جو اس کے لیے کچھ بیچتا نہیں، لیکن وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، پٹیشن کر رہا ہے، ہائی کورٹ میں جا رہا ہے،
اس کی رہائی کی فکر کر رہا ہے. تو بتاؤ ان دونوں دوستوں میں سے اچھا کون, سب سے افضل کون؟ جو اس کی رہائی کی فکر کر رہا ہے نا, سمجھے؟ وہ جلیبی تو وہ کھا کے کیا کرے گا, حلوے سے کیا کرے گا, لیکن اصل جو اس کو جب پتہ چلے گا کہ میرا فلاں دوست مجھے کبھی وزٹ نہیں کرتا, جلیبی نہیں بیچتا, لیکن یہ ہائی کورٹ میں جا رہا ہے, He's trying to prove my innocence, اور میری رہائی کی فکر کر رہا ہے, He's trying to get me freed, تو سب سے زیادہ یہ مشکور اس کا ہوگا. He will think that this is the best guy. سمجھے؟ اسی طرح ایک تو یہ مردوں کے لیے ہم پڑھ کے بخشتے ہیں, وہ تو کرنا چاہیے, بے شک بہت اچھا ہے, لیکن یہ ٹاپ کیٹیگری کی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو اس سے تعجب ہوتا ہے, علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں. سب سے افضل چیز یہ ہے کہ ہم مردے کے لیے, بے شک ہم پڑھ کے بھی بخشے, روزانہ یاسین شریف ہے 2 رکعت پڑھ کے ثواب بھیج دے, اس لیے کہ ہمارے یہاں احناف علماء کے نزدیک ایصال ثواب پہنچتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. ایک بڑے امام تھے, شافعی تھے وہ, تو ان کا مذہب یہ تھا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى جیسی آیات کی بنا پہ وہ فرماتے تھے کہ انسان نے جو کیا ہے وہ اپنا ہے, اور کوئی اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا, دوسروں کے عمل کا ثواب اس کو پہنچ نہیں سکتا. ان کا یہ مذہب تھا. بہرحال ان کا انتقال ہوا تو ان کے شاگردوں نے پڑھ کے ثواب بھیجا, قرآن ختم کیے. تو ایک شاگرد کے خواب میں آئے تو ان کا شکریہ ادا کرنے لگے وہ امام کہ جزاکم اللہ جزا, آپ نے یہ سب دعائیں کی ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے, یاسین شریف پڑھا ہے, اس کا ثواب مجھے پہنچا. تو وہ پوچھنے لگے, حضرت آپ تو فرماتے تھے, آپ تو ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں, یہ پہنچتا نہیں. کہا میں یہی سوچ رہا تھا, لیکن یہاں آنے کے بعد تو پتہ چلا کہ خوب مل رہا ہے, آ رہا ہے, ڈائریکٹ ڈیبٹ ہے. تو بے شک ہمیں اپنے مردوں کے لیے یاسین شریف اور ذکر وغیرہ کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندوں کا مردوں کی طرف سے استغفار جب ہوتا ہے, جب وہ استغفار کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, تو پہاڑوں کے برابر ثواب مردوں کو پہنچایا جاتا ہے. Upon the repentance of the living for the dead in the graves, they receive reward in the shape of mountains. And when he receives that reward is dearer to him than the whole world and whatever it contains. اس مردے کو ملین پاؤنڈ دو, 2 بلین پاؤنڈ دو, وہ نہ کہے گا, اس سے اتنی خوشی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں وہ کرنسی چلتی ہی نہیں پاؤنڈ کی. لیکن اس کے اوپر اس کو ایسی خوشی ہوتی ہے گویا اس کو دنیا اور دنیا کی میں جو کچھ ہے سب کچھ مل گیا. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ قبر سے اٹھے گا اور ثواب دیکھے گا تو وہ حیران رہ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ میں تو اتنا نیک تو نہیں تھا, ہیرا پھیری بھی میں کرتا تھا, میں اتنا نیک نہیں تھا, لیکن اتنا سارا ثواب. تو کہا تیرے جانے کے بعد تیرے بچوں نے تیرے لیے استغفار بہت کیا تھا اور دعائیں کی تھی, جس کی وجہ سے یہ سب اعمال تیرے, سب نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں جمع ہو گئی. اور پہلے تو ان کی استغفار کی وجہ سے میت کی مغفرت ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب گناہ سب معاف ہو گئے تو ہمارے استغفار کی وجہ سے مردے کا رتبہ اور سٹیٹس بلند کیا جاتا ہے جنت میں. He gets elevated in Jannat due to the istighfar of the living person on his behalf. This is why, brothers, it's important that we pray for our deceased as well, but we also ask for Allah to forgive them. In dua, or we say, or the famous dua, Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. There's a great fazilat for that dua. So whenever we pray that, we think about our marhumin also, and we ask Allah to forgive them. So because of this, they will get dead happy. ان کو ہمیشہ قبر میں انتظار رہتا ہے کہ کوئی مجھے ہدیہ بھیجے, اور جب استغفار ہوتا ہے تو پہاڑوں کی شکل میں اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور اس کو حد درجے کی خوشی ہوتی ہے. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کے ملنے سے زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے. تو جیسے مثال دی کہ one is that you're sending gifts to the person in the grave, in the prison, your friend in the prison, that's good, but he won't be as grateful
as the friend who is trying to get him released, who is appealing in the court for his release. So when we are repenting on behalf of our deceased, what we are actually doing is we are asking Allah to release them from any azab which they may have inflicted upon them in the grave, or which may be awaiting them after the day of judgment. This is why it's very, very important. And that's a true friend. اس پہ مجھے یاد آیا کہ کسی نے کہا تھا کہ 3 قسم کے آدمی کبھی نہیں بھولنے گے. Don't ever forget 3 kinds of people. One is the one who abandoned you in difficulty. جب مصیبت میں پڑے تو جس نے ساتھ چھوڑ دیا اس کو کبھی بھولنے کا نہیں. ایک نمبر کا وہ بے وفا ہے, scoundrel. Don't forget the one who abandoned you in difficulty. Second, don't forget the guy who helped you when you were in difficulty. اور دوسرا, جس نے آپ کا ساتھ دیا, آپ کی مدد کی جب آپ کے اوپر حالات تھے, اس کو کبھی بھولنے کا نہیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی, number 1, don't forget the one who left you in difficulty. Number 2, don't forget the one who helped you in difficulty. But most importantly, number 3, don't forget the person who landed you in difficulty. جس نے پہلے ہی آپ کو مصیبت میں ڈالا, پھنسایا, اس کو کبھی نہیں بھولنے کا, اس لیے کہ دوبارہ وہ تمہیں مصیبت میں ڈالے گا. تو اصل دوست وہ ہے, if somebody is in prison, Allah forbid, the real friend is the one who is trying to get him released. In the same way, if we want to really honor our deceased and our mayyids, our marhooms, then we should do istighfar on their behalf. So in the morning when we're doing istighfar 100 times and Durood Sharif and third kalima, then afterwards we should specially do one, if not every day, occasionally whenever we have an opportunity to do istighfar. I'm doing this on behalf of my mother, my father, my friend. So when we will do that, then they will receive the rewards, and then they will get that happy, and then they will pray for us also. But as I said at the beginning, brothers, because we live in a time where we're so busy, life is busy. So now because of that busyness, we don't have time to do our own amal and make fikr for ourselves. Busy نے ایزی کو نکال دیا. لائف جو ایزی تھی, پہلے یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی لنڈن کی لائف بہت بیزی ہے. مجھے لوگ کہتے تھے کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے لیو دیئر, لنڈن کی لائف کتنی بیزی ہے. لیکن اب یہاں کی لائف بھی کچھ آسان نہیں ہے. جو لوگ اپنے ملکوں سے آتے ہیں, اس کو جنت کا باغ سمجھ کر یہاں آتے ہیں, آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ پاؤنڈ کمانے کے لیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاؤنڈ ہمیں مہنگا پڑ جائے, کہ پاؤنڈ تو خوب کمائے لیکن کماتے کماتے کنگال ہو گئے آخرت کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے. نماز چھوٹ گئی ہے. اگر کسی نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی نے 1 ملین پاؤنڈ کمائے, if somebody earned £1 million and he did it at the expense of his Zohar namaz, he didn't pray his Zohar namaz, and in that time he earned £1 million. You and I, all of us know, although our brain might not say it, yes, our tongues might not say it, but our heart will confess that he's not made of any profit. He's made a loss. Brain to kahega, mashallah, mashallah, hadha min fadli rabbi, mashallah, chalo qaza kar lenge namaz. But really, our iman will say, bhai, if he's earned £1 million kya, £1 billion. لیکن نماز قضا ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من فاتتہ الصلاۃ, جس نے ایک نماز قضا کر ڈالی, a person who misses one salat, the loss that he has incurred in real terms, and real means akhirat, in terms of akhirat, the loss that he has incurred is like a person who has lost his house, his family, all his wealth, everything burnt down to the ground, back to zero. This is a loss of one namaz, one salat. So this is why, brothers, it's important that in this time of busyness and negligence and ghaflat, we come out of this. Otherwise what happens is, aankh khulti hai maut ke waqt. Otherwise a person, his eyes truly open when his eyes close. But then it's too late. The jolt of Malakul Maut, for many people, the jolt of Malakul Maut is the only thing that wakes him up. So before that, brothers, we've got to stop, reflect, take a step back, and take out some time for our deen. This is why, alhamdulillah, the effort of Dawat and Tabligh takes place in our masjid, alhamdulillah, after Maghrib namaz every day.
the Talim takes place. Alhamdulillah, every weekend Jamaats go out and the Gush takes place. So Alhamdulillah, we should try to join in these amals. This is for our own benefit. So that we, inshallah, when we go, we will leave behind for us people. آج تو ہمیں فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد بچے خوب کمانے والے ہو، لیکن فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے جانے کے بعد میرے لیے پڑھنے والے ہو. کسی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میرے دوست اور میرے خاندان میں اتنے وفادار ہے کہ وہ تو قرآن پڑھ کے بھیجیں گے. میں نے کہا تو اپنے لیے ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتا. آج تو زندہ ہے اپنے لیے. You can't pray one سپارہ. How do you expect people to send you loads of ثواب؟ ہاں ٹھیک ہے، محبت میں 2-4 دن پڑھیں گے، لیکن لانگ ٹرم میں کون پڑھتا ہے؟ کون دیتا ہے زندگی بھر کا سہارا ہے دوست؟ لوگ تو جنازے میں بھی کھندے بدلتے رہتے ہیں. People, they are not like that. So we all have to make our own preparations and pray for our marhumin. Allah Ta'ala grant me and all of us tawfiq. Subhanallah.